حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مستحکم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محفوظ رہا۔ ذکریوں کی تاریخ میں آج ذکر ہوگا ایک عمانوی کیریکٹر کا، اس کی مٹی کو چومتے ہیں اور اس کے گرد بھی طواف کرتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی، جن کو افغانی عزت و احترام سے امدالی بابا کہتے ہیں، ان کا خان آف قلات میر نصیر خان سے کیا تعلق تھا؟ وہ افغانستان کو بلوچستان سے خراج نہیں دینا چاہتے تھے۔ ذکریوں کے مطابق خان آف قلات کے لیے ذکریوں پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا۔ PLF کا سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، وہ بھی ذکری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے ذکریوں کے عقائد کے بارے میں آگہی حاصل کی۔ کلمے میں معاذ اللہ فرق، نمازوں کا ترک، کوہ مراد پہ حج، زکوٰۃ کی جگہ 10% مرشد کے پاس جمع کرانا، ان کی خاموش تبلیغ کے بارے میں نے جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ذکریوں کے پیشوا ملا محمد اٹکی نے تربت پہنچ کر سادہ لوح بلوچوں کو گمراہ کیا۔ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں یہ بھی بتایا تھا کہ بلوچستان کی ساحلی پٹی یعنی مکران میں ذکریوں کی 100 سال تک حکومت قائم رہی، جس کو آگے چل کر خان آف قلات نے ختم کر دیا۔ اس تاریخ کی گہرائی میں جانے سے پہلے ہم اسلام اور مکران کے گہرے تعلق پر نظر ڈالیں گے۔ اگر اسلامی تاریخ کے نقشے پر غور کیا جائے تو مکران صرف ایک دور افتادہ ساحلی خطہ نہیں بلکہ بر صغیر میں اسلام کے داخلے کا پہلا دروازہ نظر آتا ہے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں سے عرب تاجروں کے جہاز صدیوں سے آتے جاتے تھے، اور جب اسلام طلوع ہوا تو انہی تجارتی راستوں نے دین اسلام کے پیغام کو عرب سے سندھ اور ہندوستان تک پہنچایا۔ خلافت راشدہ کے دور میں مکران اسلامی سلطنت کی مشرقی سرحد بنا، جبکہ محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے لیے یہی خطہ ایک اہم عسکری اور انتظامی مرکز ثابت ہوا۔ مکران کی بندرگاہیں عرب، عمان اور یمن کو سندھ سے جوڑتی تھیں، جبکہ اس کے زمینی راستے قندھار، خراسان اور وسط ایشیا تک پہنچتے تھے۔ یوں مکران دراصل دو عظیم دنیاؤں کے سنگم پر واقع تھا، ایک طرف سمندری شاہراہیں اور دوسری طرف خراسان کے تاریخی تجارتی راستے، شاہراہ ریشم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب، تجارت، علم اور دعوت کا سفر بر صغیر کی جانب بڑھا تو مکران اس قافلے کا پہلا پڑاؤ اور اسلام کے مشرقی پھیلاؤ کا حقیقی سپرنگ بورڈ ثابت ہوا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مکران کیسے خلافت راشدہ کے زمانے میں سے ہی ایک مرکزی حیثیت حاصل کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکران، ان کے دور خلافت میں اسلامی افواج نے سلطنت ساسانیہ کو فیصلہ کن شکست دی۔ قادسیہ، جلولہ اور نہاوند کی فتوحات کے بعد اسلامی لشکر مشرق کی جانب بڑھتے ہوئے کرمان اور سیستان تک پہنچ گئے۔ 644 عیسوی کے قریب اسلامی افواج نے مکران کے علاقے میں پیش قدمی شروع کی۔ روایات کے مطابق راسل کے مقام پر مقامی افواج کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مکران اسلامی اقتدار کے دائرے میں آ گیا۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکران کے حالات کی رپورٹ پہنچی تو انہیں کچھ یہ بتایا گیا: زمین خشک ہے، پانی نہایت کم ہے، فاصلے بہت طویل ہیں جیسے کہ ریگستانوں میں ہوتے ہیں، رسد پہنچانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے دریائے سندھ سے آگے مزید فوج کشی روک دی۔ ان کا فیصلہ عسکری حکمت عملی پر مبنی تھا، کیونکہ نو فتح شدہ ایران کو مستحکم کرنا یہ بھی بہت ضروری تھا۔ یوں مکران خلافت راشدہ کی مشرقی سرحد بن گیا۔ دوسرا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکران۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود مزید وسیع ہوئیں، شمالی افریقہ، ارمینیا، خراسان اور وسط ایشیا تک فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔
مکران بھی اس دور میں اسلامی انتظامیہ کا حصہ رہا اور یہاں عرب گورنروں اور فوجی دستوں کی موجودگی مستحکم ہوئی۔ مکران اب صرف سرحدی چوکی نہیں تھا بلکہ خراسان، کرمان اور سندھ کے درمیان ایک اہم رابطہ سینٹرلائز پلیس بن چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سندھ اور مکران کے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی گئیں، تجارتی راستوں کا جائزہ لیا گیا اور مستقبل میں مشرقی علاقوں تک رسائی کے امکانات کا مطالعہ بھی کیا گیا۔ اس دور میں اگرچہ سندھ پر مکمل لشکر کشی نہیں ہوئی لیکن مکران میں اسلامی اقتدار مضبوط تر ہوتا گیا اور عرب آباد کاری میں اضافہ ہوا۔ تیسرا دور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکران۔ ان کے دور میں اسلامی دنیا شدید داخلی سیاسی بحرانوں سے گزر رہی تھی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، خوارج کی بغاوت، ان جیسے بڑے بڑے واقعات نے خلافت کی توجہ اندرونی استحکام کی طرف مبذول کرا دی تھی۔ اس کے باوجود مکران اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ خراسان، سیستان، مکران کے گورنر خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت کام کرتے رہے اور سرحدی دفاع برقرار رکھا گیا۔ اس دور میں نئی بڑی بڑی فتوحات کے بجائے پہلے سے فتح شدہ علاقوں کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے پر توجہ دی گئی۔ مکران نے ایک محفوظ سرحدی صوبے کی حیثیت سے اپنا کردار جاری رکھا۔ مجموعی تاریخی اہمیت اگر دیکھی جائے تو خلافت راشدہ کے 3 ادوار کو ایک جملے میں کچھ اس طرح سمیٹا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران فتح ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران مستحکم ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران محفوظ رہا۔ اسلامی تاریخ اور مکران کا تعلق بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مکران کی اسٹریٹجک لوکیشن کو سمجھ سکیں، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایڈمنسٹریٹر نے بھی بھانپ لیا تھا۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکری کب اور کیسے اس جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر اپنی حکومت بنا سکے۔ ذکریوں کی تاریخ میں آج ذکر ہوگا ایک عمانوی کیریکٹر کا، عمان کا رہنے والا ابو سعید بلیدی۔ نسلاً ایک عرب تھا اور مسقط کے شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ عمان میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے ابو سعید بلیدی مکران بلیدہ میں آ کر آباد ہو گیا اور یہاں آ کر اس کو پتہ لگا کہ ایک شخص ملا محمد اٹکی خود کو امام مہدی کہلواتا ہے۔ اٹکی سے ملنے کا تجسس اسے تربت لے آیا اور یہاں اس کی ملاقات ملا محمد اٹکی سے ہوئی، جس کا وہ مرید ہو گیا اور اس کے چند قریبی جانثاروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پچھلی قسط میں مجھ سے ایک چیز مس ہو گئی تھی، میں نے سوچا ابھی اس کو کلیریفائی کر دوں۔ ملا محمد اٹکی 10 سال کوہ مراد تربت کے علاقے میں رہا اور اس کے بعد اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ملا محمد اٹکی کے غائب ہونے کے بعد ابو سعید بلیدی واپس عمان چلا گیا اور جب اس کے خاندان کو مسقط میں دوبارہ اقتدار ملا تو وہ اپنی ایک فوج لے کر 1144 ہجری یعنی 1427 عیسوی میں کیچ آیا اور یہاں پہنچ کر کیچ کے حکمران ملک مرزا کا کر دیا۔ اس کے بعد ابو سعید بلیدی نے کیچ پر 8 سال حکومت کی۔ آج بھی ذکری اس کے دور کو ایک سنہرا دور گردانتے ہیں اور کہتے ہیں دور تو ابو سعید بلیدی کا تھا۔ بلوچستان کے ایک مورخ، بلکہ ان کے شاید مذہبی رہنمائی تھے، عبد الغنی بلوچ بھی ابو سعید بلیدی کے عمان سے تعلق، ملا محمد اٹکی کے ہاتھوں بیعت اور پھر 1144 ہجری میں مکران میں بلیدی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ مکران کی مقامی روایات میں کوہ مراد کے قریب کوہ امام بھی ایک جگہ ہے جس کو ابو سعید بلیدی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق ابو سعید بلیدی نے گچکیوں کے سردار ملک مرزا کا اور قلعے پر قبضہ کرنے سے پہلے وہاں پناہ لی تھی۔ ذکریوں کے اعتقادات میں گمراہی اس قدر پائی جاتی ہے کہ کوہ امام کے اس غار کو جہاں ابو سعید بلیدی نے پناہ لی اور ملک مرزا کو اور قلعے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اس غار کو ذکری غار ہرا کے برابر مانتے ہیں، معاذ اللہ۔
ذکری جب حج کرنے کوہ مراد جاتے ہیں تو کوہ امام کی بھی زیارت کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر کوہ امام کے غار میں جاتے ہیں اور اس کی مٹی کو چومتے ہیں اور اس کے گرد بھی طواف کرتے ہیں۔ ابو سعید ولیدی کے بعد ذکریوں کے 8 حکمرانوں نے لگ بھگ 102 سال مکران پر حکومت کی، 1144 ہجری سے لے کر 1244 ہجری تک، یعنی 1727 عیسوی سے لے کر 1829 عیسوی تک۔ ذکریوں نے اپنے دور حکومت میں سرکاری مشینری کو ذکریت پھیلانے کے لیے پوری طرح استعمال کیا۔ ذکریت پھیلانے کے لیے وہ مسلمانوں کو زبردستی آمادہ کرتے اور ذکریت قبول نہ کرنے پر ان کو زندہ دفن کر دیتے یا لگا دیتے۔ ذکری تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں۔ ذکریوں نے 100 سال بلوچستان میں آباد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور انہوں نے اپنی سلطنت بلوچستان کے علاقے آوران سے لے کر ایران تک پھیلا دی، اور پھر خان آف قلات نصیر خان نوری کی قیادت میں مسلمانوں نے اس فتنے کو اپنے دور میں قلعہ کما کیا۔ یہاں ذکری بڑی تعداد میں دوبارہ مسلمان ہوئے، لیکن پھر بھی بچی کچی تعداد میں موجود رہے اور آگے چل کر ان کو انگریزوں کی سرپرستی بھی ملی۔ یہاں میں تاریخ کا ایک نہایت امپورٹنٹ اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو کو آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ افغانستان کے احمد شاہ ابدالی، جن کو افغانی عزت و احترام سے امدالی بابا کہتے ہیں، ان کا خان آف قلات میر نصیر خان سے کیا تعلق تھا؟ میں جب تاریخ کے پیچ و خم پر غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے، کہاں افغانستان کے احمد شاہ ابدالی اور کہاں بلوچستان کے خان آف قلات نصیر خان۔ ادھر احمد شاہ ابدالی ہندوستان کے مراٹھوں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی سزا دیتے ہیں، تو ادھر بلوچستان میں مسلمانوں کو ذکریوں کے ظلم سے بچانے کے لیے میر نصیر خان وہی کردار ادا کرتا ہے۔ 1747 عیسوی میں نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی افغانستان کے وسیع و عریض علاقے کے حاکم بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے ماتحت خان آف قلات محبت خان کو ہٹا کر ان کے چھوٹے بھائی نصیر خان کو خان آف قلات مقرر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ کیسے میر نصیر خان اور احمد شاہ ابدالی نے مل کر سندھ میں مراٹھوں کو سبق سکھایا۔ 1761 عیسوی میں خان آف قلات میر نصیر خان نے 3000 بلوچ سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کو مراٹھوں کے خلاف محاذ میں جوائن کیا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مراٹھوں کو وہ سبق سکھایا جو شاید وہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ 1764 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل کر خان آف قلات میر نصیر خان نے اپنے 12000 بلوچ لشکروں کے ساتھ سکھوں کے خلاف پنجاب میں ایک بڑی جنگ لڑی۔ یوں خان آف قلات میر نصیر خان اور احمد شاہ ابدالی ایک دیرینہ ساتھی بن گئے۔ میر نصیر خان ایک حریت پسند بلوچ تھا اور انہوں نے آگے چل کر احمد شاہ ابدالی سے اختلاف بھی کیا۔ اختلافات کی سب سے بڑی وجہ وہ افغانستان کو بلوچستان سے خراج نہیں دینا چاہتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے خان آف قلات کے قلعے پر دھاوا بول دیا، 40 دن کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد خان آف قلات نے ایک زیرت پولیٹیشین ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے زمین پہ ہاری جنگ کو کامیاب مذاکرات میں بدل ڈالا۔ میر نصیر خان اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت بلوچستان آئندہ افغانستان کو کوئی خراج نہیں دے گا اور افغانستان بلوچستان کے اندر کوئی مداخلت بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمال ہوشیاری کے ساتھ خان آف قلات نے احمد شاہ ابدالی کو اپنا بڑا بھی مان لیا۔ خان آف قلات کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو تاریخ میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ بلوچستان میں اسلام کا نفاذ، تمام جوڈیشل کارروائی اسلامی فقہ کے حساب سے کروانا، ویری ویری امپورٹنٹ، جو کبھی ڈسکس نہیں ہوتا۔ تمام فیصلے شریعت کی روشنی میں ہوتے تھے اور ہر سردار کے علاقے میں ایک قاضی مقرر کیا جاتا تھا جس کو ہدایت نامہ خان آف قلات کی طرف سے ملتا تھا تاکہ انصاف اسلامی روح کے مطابق نافذ کیا جا سکے۔ خان آف قلات نے ذکریوں کی ریاست پر حملہ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں ذکری کچھ یوں لکھتے ہیں۔
خان آف کلات کی ملک گیری کی ہوس نے اس کو ذکریوں پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک طرف پنجگور کے خوبصورت نخلستان تو دوسری طرف مکران کا ساحل جو کہ چاہ بہار تک جاتا ہے۔ یہ وہ پورٹ ہے جو ابھی ایران کے پاس ہے۔ ذکریوں کے مطابق خان آف کلات کے لیے ذکریوں پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا۔ میرے انالیسس کے مطابق جس طرح خلفائے راشدین نے مکران کی اہمیت کو اچھے سے سمجھا اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک سپرنگ بورڈ کی حیثیت دی، بالکل اسی طرح خان آف کلات نے بھی اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے مکران سے لے کر چابہار اور پنجگور کے نخلستان تک اپنی ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ذکریوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اگر ہم آج کے دور میں اسی خطے کے سماجی، سیاسی اور مذہبی حالات دیکھیں تو یہ قابل غور حقیقت ہے کہ مکران جو صدیوں سے ذکریوں کا مرکز رہا، آج بلوچستان کی شورش، بین الاقوامی توجہ، انسانی حقوق کے مباحث اور جیو اسٹریٹجک کشمکش کا بھی مرکز ہے۔ بعض بلوچ علیحدگی پسند رہنماؤں کا تعلق ذکری پس منظر سے بتایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جو کہ آوران کے علاقے میں بلوچستان لبریشن فرنٹ یعنی BLF کا سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، وہ بھی ذکری ہے، جبکہ دوسری طرف بین الاقوامی میڈیا وقتاً فوقتاً ذکریوں کے حقوق پر توجہ دلاتا ہے۔ یہ سب کچھ آرکسٹریٹڈ لگتا ہے۔ ذکریوں کی تاریخ پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ بہت سارے انکشافات لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔